معزز دوستو، سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے بیٹے اور خان نے سب سے پہلے ریگولر آرمی کی بنیاد رکھی۔ اس سے پہلے کوئی باقاعدہ فوج موجود نہیں تھی۔ جب بھی جنگ پر جانا ہوتا تو منادی کروائی جاتی تھی، جنگجوؤں کو اکٹھا کیا جاتا۔ ان جنگجوؤں کی کوئی باقاعدہ تنخواہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ جنگ کے نتیجے میں ملنے والے مال غنیمت میں سے ان فوجیوں کو حصہ دیا جاتا تھا۔ جب اور خان نے ریگولر آرمی کی بنیاد رکھی تو اس نے انہیں اچھی تنخواہیں اور مراد دی، جس کی وجہ سے یہ لوگ بگڑنے لگے، نت نئے مطالبات کرنے لگے اور سلطنت کے ذاتی امور میں بھی دخل اندازی کرنے لگے، جس کی وجہ سے خلیفہ عدم تحفظ کا شکار ہو گئے اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک نئی فوج کھڑی کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فوج غیر ترکوں سے اکٹھی کی جانے لگی اور اس کا نام یونیچری رکھا گیا، جس کا مطلب تھا ایک نئی فوج۔ شروع میں اس فوج کے لیے مفتوحہ عیسائی علاقوں سے بچوں کو زبردستی لیا جاتا تھا، ان کو مسلمان کیا جاتا اور ایک زبردست ٹریننگ سے گزار کر ان کو پتھر کی طرح مضبوط کیا جاتا تھا۔ ان بچوں کو اپنے والدین کا نام استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی ولدیت کے خانے میں بادشاہ کا نام لکھا جاتا تھا۔ ان فوجیوں کو دوران سروس شادی کرنے، بچے پیدا کرنے، کاروبار کرنے اور جائیداد بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ بادشاہ بھی ان کو اون کرتا تھا، اور جب یہ لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کر اپنی تنخواہ وصول کرتے تھے تو بادشاہ بھی یونیچری کے ایک فرد کی حیثیت سے اسی لائن میں کھڑا ہو کر اپنی تنخواہ وصول کرتا تھا۔ اس کا مقصد فوجیوں کے درمیان اپنائیت اور پیٹرونیج کا جذبہ پیدا کرنا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس فوج کے لیے شروع میں بچے زبردستی لیے جاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ عیسائی لوگ سفارش کر کے اور رشوت دے کر اپنے بچوں کو اس فوج کا حصہ بنانے لگے۔ جنگ کے دوران بھی یونیچری کی فارمیشن ریگولر آرمی سے بالکل مختلف ہوا کرتی تھی۔ جب ریگولر آرمی لڑ کر تھک جاتی تو ان تازہ دم اور تربیت یافتہ جنگجوؤں کو دشمن پر چھوڑ دیا جاتا، اور یوں اس فوج نے سلطنت عثمانیہ کے پھیلاؤ میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ جوں اس سپاہ کی کارکردگی بڑھنے لگی، ویسے ویسے ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور جوں تعداد بڑھی تو ان کی اجتماعی قوت اور اختیارات بھی بڑھنے لگے۔ جب اختیارات لامحدود ہو جائیں تو بگاڑ پیدا ہونا ایک قدرتی سا امر ہے۔ یونیچری آہستہ آہستہ اتنے طاقتور ہوتے چلے گئے کہ وہ دربار کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے لگے۔ سب سے پہلی بغاوت انہوں نے قسطنطنیہ کے فاتح سلطان محمد فاتح کے خلاف کی اور ان کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا، اور نئے آنے والے خلیفہ سے اپنی تنخواہوں اور مراد میں بھی اضافہ کروا لیا۔ جب سلطان محمد فاتح دوبارہ تخت نشین ہوا تو یونیچری ایک دفعہ پھر بغاوت پر چلے گئے۔ اب کی بار ان کی بغاوت کا انداز بڑا ہی مختلف اور انوکھا تھا۔ وہ کھانے کے کمرے میں داخل ہوتے، برتنوں پر چمچ بجا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے اور کھانا کھائے بغیر ہی اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ بغاوت انہوں نے دوران سروس شادی کرنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کی۔ سلطان محمد فاتح کو یہ اجازت مجبوراً دینا پڑی۔ اس کے بعد انہوں نے اگلی بغاوت اپنے بچوں کو یونیچری کا حصہ بنوانے کے لیے کی۔ ان کی یہ شرط بھی مان لی گئی، اور یوں ایک فوج جو بڑے ہی بہترین نوجوان اکٹھے کر کے بنائی جاتی تھی ایک خاندانی لشکر میں بدلنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بغاوت کر کے دوران سروس کاروبار کرنے کی اجازت بھی حاصل کر لی۔ ان بغاوتوں کے دوران کئی ایک عثمانی سلطان قتل ہو گئے اور کئی ایک معزول کر دیے گئے۔ تاریخی دستاویزات کے مطابق یونیچری کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش میں 3 عثمانی سلطان قتل ہوئے اور 6 کو معزول کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ ان بار کی بغاوتوں کی وجہ سے سلطنت بھی اندر سے کمزور ہونے لگی۔
وہ سلطنت جو 3 براعظموں پر مشتمل تھی اب آہستہ آہستہ ترکی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ باقی علاقے بھی علامتی طور پر ابھی تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہی تھے، لیکن وہاں کے گورنروں نے خلیفہ کا حکم ماننا چھوڑ دیا تھا۔ یونیچری آہستہ آہستہ کنگ میکر بھی بننے لگے اور ولی عہد بھی اپنی مرضی کے لگوانے لگے، اور جو بھی ان کے راستے میں آتا وہ قتل کر دیا جاتا۔ جب سلطان عثمان دوم تخت نشین ہوا تو اس نے ان کی طاقت کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک یہ لوگ مذہبی علماء کو بھی اپنے ساتھ شامل کر چکے تھے۔ انہوں نے علماء سے ایک فتویٰ حاصل کیا اور محل پر حملہ آور ہو گئے۔ اس حملے میں سلطان عثمان دوم اور ان کا وزیر اعظم قتل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد جب سلطان سلیم تخت نشین ہوا تو وہ یہ جان چکا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اس ناسور سے کسی طرح جان چھڑوا لے۔ چنانچہ انہوں نے نظام جدید کے نام سے ایک اور فوج کھڑی کی، اور اس نظام جدید کو انہوں نے جدید ہتھیاروں سے بھی لیس کیا۔ تب تک یونیچری کے کارنامے عام عوام میں بھی پھیل چکے تھے، چنانچہ عام عوام بھی نظام جدید کا حصہ بننے لگی اور دونوں نے مل کر یونیچری کی بارکوں پر حملہ کر دیا۔ 6000 یونیچری اس حملے میں مارے گئے اور 6000 کو عوام نے پکڑ کر قتل کر دیا، اور باقی ماندہ لوگ روپوش ہو گئے یا پھر اپنی شناخت تبدیل کر کے عام لوگوں کے درمیان رہنے لگے۔ اور یوں ترکوں نے اس ناسور سے تو جان چھڑوا لی، لیکن ان بغاوتوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اتنی کمزور ہو گئی کہ پہلی جنگ عظیم میں فرانس اور برطانیہ نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کو شکست سے دوچار کر دیا، اور یوں اپنے وقت کی ایک سپر پاور اپنے ہی فوج کے ہاتھوں برباد